ایک لقمہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. عقل مند ہو تو آپ کو جب وہ لیکچر دیں حرام کمانے کا، چاہے ماموں ہو یا چاچا ہو، بہت ہی ادب کے ساتھ پیر تک اپنی گھٹنے کو ہاتھ پکڑ لے کہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ میرے بڑے ہیں، میرے بابا کے برابر ہیں، میں آئندہ یہ بات نہیں سن سکتا قرآن پاک کے خلاف. آپ کو سننا ہی نہیں چاہیے، آخر آپ کو چوٹ لگ جائے گی ایک دن، آپ کو حرام نہیں لگے گا. مولوی یہ ہیں، آپ کیسے سن سکتے ہو؟ مولوی تو ہمارے باپ دادا ہیں، میرے ماں باپ میرے مولوی ہیں، مفتی صاحبان ہیں، میرے شیخ تو جو ہیں، لیکن ہر مولوی کو، ہر عالم کو، ہر مفتی کو میں اپنا باپ دادا اور اپنی ماں سمجھتا ہوں. میرے ماں باپ کے خلاف وہ کہہ کے دکھایا، منہ توڑ دوں اس کا، چاہے میں کمزور بھی ہوں. نہیں برداشت کرنا تھا نا، نہیں برداشت کرنا تھا. ابھی ایک واقعہ سناؤ، جن کی والدہ نے مولویوں کے خلاف کہا تو بیٹے نے کیا کہا ہاتھ جوڑ کر؟ اب آئندہ حقیق تھوڑی ہمت ہوگی، تھوڑا ہمت کر کے بولنا چاہیے. انہیں ہمت بدتمیزی کرنا جائز نہیں. وہ جو بدتمیزی کرتے ہیں لیکن ہمیں پہلے تو حضرت مجدد نے فرمایا تھا بہت برس پہلے کہ تماچے سے ٹھیک کر دو ایسے بے غیرتوں کو جو علماء اور اللہ والے کے خلاف ہیں. پھر اب بڑوں نے بدل دیا اس کو، یہی فتنے کا زمانہ ہے، گنڈوں سے دوستیاں ہیں، پھر آپ لوگ چین سے دین کا کام نہیں کر سکو گے. صرف تعلق ختم کرو ایسے منحوس آدمی سے یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، ایسے منحوس آدمی سے تعلق ختم کرنا فرض ہے. جو علماء کے خلاف کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک حدیث پاک کے خلاف بات کر رہے ہیں. مولوی نے تمہارا بگاڑا کیا ہے ظالموں؟ تمہارے گھر میں نیٹ مولوی نے لگایا، کیبل مولوی نے لگایا، بے پردگی مولوی نے کرائی ہے، تو ٹی وی مولوی گھر میں لایا ہے، مولوی ناچ گانے سکھاتا ہے تم لوگوں کو. بے غیرت، شرم نہیں آتی ایسے جملے بولتے ہوئے؟ اللہ معاف فرما، میرے سامنے کوئی کہہ کے دکھا دے، علماء کو کیا طلباء کو کہہ کے دکھا دے ذرا. علماء تو بڑی بات ہے، طلباء کے لیے کہہ کے دکھا دے ذرا. بدماشو تم سے تو نہیں ہوتا یہ کام، جو کر رہے ہیں ان کا ساتھ دو، ان کو دعائیں دو، شاید تمہاری بخشش ہو جائے ایسی بات پر کہ کوئی طالب علم دعا دے دے کہ ہمیں راستہ دیا، ہمیں سلام کیا، ہمیں عزت دی. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مالدار آدمی اگر طلباء کا اکرام کرتا ہے اس کے دل میں کبھی تکبر نہیں آئے گا. حضرت مجدد فرماتے ہیں جو حافظ ہے، عالم ہے، امام ہے، تخصص کر رہا ہے، تخصص الحدیث کر رہا ہے، فقہ پڑھ رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف دیا ہے؟ وہ یونیورسٹیوں کے لونڈے دیکھو آپ، جلوس نکالتے ہیں کہ ہم کو جو ہے وہ نوکری نہیں ملی، پتھراؤ کرتے ہیں، بھوک ہڑتال کرتے ہیں کہ ہماری ڈگریاں ہیں ہمیں نوکری نہیں ملتی. کسی طالب علم نے پتھراؤ کیا ہے؟ یونیورسٹیوں میں قتل ہوتے ہیں، زنا ہوتے ہیں، شراب پی جاتی ہے اور روڈ بلاک کرتے ہیں. کتنے مہینے سال میں یونیورسٹی بند رہتی ہے، کبھی کوئی مدرسہ بند رہا ہے؟ 50 زبانوں والے رہتے ہیں، پنجاب کی 5 زبان ہیں، پشتو کی 8 زبان ہیں، جتنی زبانیں ساتھ رہتے ہیں. کبھی کسی نے سر پر بوتل ماری، کسی نے سریا مارا؟ اور یہاں تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کبھی تعصب کیا طلباء نے؟ کبھی روڈ یہ بلاک کیا؟ کبھی تمہارے گھر میں جھانکا؟ تمہارے گھر کی کبھی گھنٹی بجائی، تمہیں ستایا کبھی؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہارا کھاتے ہیں کیا؟ کبھی طلباء گھر گئے کہ جا کے تھال دو، ہمارے مدرسے میں کھانا نہیں ہے ہمیں کھانا کھلاؤ؟ شرم ہی نہیں آتی؟ عذاب اپنے اوپر خرید رہے ہیں. کتنا یونیورسٹی کے حالات کیا ہیں لڑائی جھگڑے کے، ایک لڑکی کے پیچھے یونیورسٹی 2 دن بند ہو جاتی ہے. یہاں کون سی لڑکی کے معاملات ہیں؟ کتنے عرصہ ہو گئے کس طالب علم نے کس لڑکی کو چھیڑا؟ ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہم اپنے گناہ کی اصلاح کریں، دوسرے کو نیک سمجھیں. ایک دفعہ آدمی کہہ دے نا، ہمیں بھی کہا تھا کچھ لوگوں نے، بابا کے دوست نے، رشتہ داروں نے ایک چیخ ماری ہے، مجال نہیں ہے کہ آئندہ طلباء وغیرہ کچھ کہہ سکیں. جتنا بھی میں کہہ رہا ہوں تمہارا کھاتے امام صاحب تم سے تنخواہ لیتے ہیں، تمہیں تنخواہ تم دیتے ہو، مت دو. الحمدللہ کھوپڑی میری، ویسے آپ دیکھتے ہیں اتنا میرے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی پوچھیں مجھے غصہ آتا ہے، اس میں آگ لگ جاتی ہے، مجھے آگ لگ جاتی ہے. ہمارا بڑے مالداروں سے اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے. یہاں بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا تو امام صاحب نے فرمایا کہ چاول وغیرہ کے بارے میں فرمایا. ہمارے بھائی کے دوست جو ہے وہ فیکٹری مالک چاول کے، اور بہت بڑی ایکسپورٹ ان کی. میں نے بھائی جان سے کہا، بھائی جان نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا کتنی بوریاں چاہیے؟ 20 بوریاں چاہیے تھی یا پتہ نہیں کتنی چاہیے تھی. تو بھائی نے کہہ دیا کہ لے کس لیے بھائی؟ تو انہوں نے کہا مدرسے میں آئیں گے لوگ مہمان اس لیے. ارے مدرسے میں تو دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، یہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے. بھائی جان نے مجھے بتایا، میں نے کہا شخصی میں شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، 1 کلو اس کے اوپر منہ پر مارتا ہوں میں. یہ تو خود کہہ رہا تھا تو ہم نے کہا چلو تمہارا صدقہ جاریہ، پر تم بے حیا آدمی، تمہاری قسمت میں صدقہ جاریہ ہے ہی نہیں.
آج تک اللہ کے کرم سے اتنے برس ہو گئے میں نے شکل نہیں دیکھی اس کی الحمدللہ. آج تک اللہ کے کرم سے شکل نہیں دیکھی. مال پہ اکڑتے ہو, تمہارے پاس ایمان کہاں سے پہنچا؟ مدرسے سے اور طلباء سے تو پہنچا, علماء سے تو پہنچا. باقی دین کے شعبے تو بعد میں ہوئے ہیں. یوزکیم تو 1437 برس سے چل رہا ہے. اصحاب صفا کے چبوترے پر یہی تو بیٹھے تھے. علم تو وہاں سے نکلا ہوا ہے. وہاں سے آپ کوئی ایسا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کوئی ان کے بیچ کو نکال کر تابعی کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا؟ ارے آپ نے کس سے سنا؟ وہاں سے بات چلتی ہے جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام سند کے ساتھ لیا جائے. ہم سمجھتے ہیں ہمیں جو ہے نا ایسے ہی مال پہنچ گیا. اس کی حفاظتیں کس نے کی؟ ایک دفعہ اگر ہمت کر کے کہہ دو نا پھر ہمیشہ ایش کرو گے. مزے سے سن رہے ہو, آخر آپ بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں, چوٹ لگ جائے گی. یار کہہ تو یہ رہی صحیح ہے کہ اخبار میں آیا تھا کہ مولانا پکڑا گیا, تو پکڑا گیا تو کیا ہوا؟ فرشتے تو نہیں ہے. دوسروں کا کیوں نہیں دیتے ہو اخبار میں؟ ان کا کیوں دیتے ہو فوراً؟ یہی کام تو لاکھوں نے اور نے کیا ہے. کیا واسطہ تم اور ہم اپنے گناہ کو صحیح کروائیں؟ وہ جانے اللہ جانے ہمارا کیا واسطہ. ایک بات نہیں بدفعلی میں پکڑا گیا ایک, او جناب پورے میڈیا نے کیوں؟ علماء کو جھکانے کے لیے. وہ اللہ نہیں جھکاتے ان لوگوں کو. اور یہی کام 1 لاکھ اور نے کیا, ان کا کیوں نہیں دیا تم نے؟ کہ جاہلوں کے مدرسہ زبردستی کھولا ہوا, بزرگوں کی سرپرستی نہیں, اور 2 طالب علم کو زنجیر میں بند کیا ہوا. سنائے کہ کئی مہینوں تک بار بار میڈیا پر آتا رہا مدرسوں میں یہ ہوتا ہے. یہاں ہو نا دارالعلوم جاؤ. ابھی بہت مالدار تھے تو میں نے کہا آپ دارالعلوم جا کے چکر لگا کر آؤ. واپس آئے, بات نہیں کر سک رہا تھا کہ وہ دنیا یہ لگے سب فرشتے, ادب, اخلاق, صفائی, ڈسپلن. میں نے کہا اور آپ کو کیا چاہیے بھائی؟ ایک تاریخ ثابت کرے کہ 10 طلباء نے روڈ روکاؤ کہ ہمیں امامت نہیں مل رہی, ہم قاری صاحب ہیں ہمیں پڑھانے کو نہیں مل رہا, ہمارے گھر میں نعوذ باللہ فاقہ ہے, تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ارے اگر تمہیں اتنا ہی شرم آتی ہے تو ذرا مدرسے کے بجلی اور گیس کا بل ہی معاف کر دو. سعودی عرب, دبئی, قطر, مسقط کی طرح ہے. امام صاحب نے قطر میں مجھے دعوت دی اور وہاں کھانے کی, تو میں گیا تو سارے کمرے ایئر کنڈیشن, کارپیٹ اتنا موٹا, پردے ایسے. میں نے کہا شاید کسی کی دوست کے گھر میں لایا ہے. دوسرے کمرے میں جب ہم گئے ہال میں جانے کے لیے تو وہ فریزر رکھا ہوا, پیک, کولر, واشنگ مشین. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کئی حکومت کی طرف سے میں ملا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا گھر امام صاحب کا ہے؟ کہا نہیں میرا گھر ہے. موزن صاحب 3 کمروں کا گھر. میں نے کہا امام صاحب کا 6 کمروں کا گھر ہے اور پورا سینٹرل ایئر کنڈیشن اور گاڑی الگ ہدیہ. وہ الگ بات ہے کہ وہاں ایمان بچانا مشکل ہے, اخلاق بدل جاتے ہیں, داڑیاں کٹ جاتی ہیں, ٹخنے چھپ جاتے ہیں گورنمنٹ کی دباؤ کی وجہ سے. سب چیز پیسہ تھوڑی ہوتی ہے. ان سے کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا, ان سے کہیں کہ آپ ان کی بات نہ سنیں, ایمان جانے کا خطرہ ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے, ہاں والدہ ان کو سمجھاؤں, والدہ سے کہیں کہ آپ کو ماموں کو کہیں جو لکھنا ہے لکھ دیں, اور دارالعلوم سے فتویٰ لے لیں, بنوری ٹاؤن سے لے لیں, جامع رشید سے لے لیں, جامع فاروقیہ سے لے لیں. اگر وہ کہیں گے میں غلطی پر ہوں, میں ماموں کے پیر بھی پکڑوں گا, اور جو نوکری ماموں کہیں گے میں کر لوں گا. آپ ان کی سن کے کیوں گناہ گار ہو رہی ہیں؟ اگر اللہ کو غصہ آ گیا پھر کیا کریں گے؟ آپ کی ماں بہن سمجھدار ہے. یہ علم اور علماء اکرام کی عظمت لے جاؤ, اماں کو دکھاؤ, اور بدگمانی اس کا علاج کہ علماء سے بدگمانی کرنے والوں کا ایمان ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہو جاتا ہے. اگر سکون چاہیے نا, ایک دفعہ کہہ دو, آپ کو گناہ بھی نہیں ملے گا, یہی بتا دوں آپ کو میں, بلکہ پکڑ کا خطرہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کے خلاف باتیں سن رہے ہو. آپ مجھے کوئی ایک امام صاحب بتا دو, چاہے وہ خوف کی خبریں بتاتے ہیں, نہیں بتانا چاہیے, قبر کا اور دوزخ کا اس دور میں نہیں بتانا چاہیے. بتا رہے ہیں چلو, تو قرآن اور حدیث بتا رہے ہیں نا, اپنی طرف سے تو نہیں بتا رہے. ٹی وی کے فائدے بتاتے ہیں کیا؟ وہ زنا کے فائدے بتاتے ہیں, سود کے فائدے بتاتے ہیں. ان کو تکلیف پہنچتی ہے, جو چیزوں کو منع کرتے ہیں ان کو وہ چیزیں تو چاہیے. سود چاہیے, ملاوٹ چاہیے, اس کے خلاف بولتے ہیں کہ ملاوٹ کا یہ عذاب ہے. اس کو میں سمود پر چیخ ماری گئی تھی, سب کی حالت کیسی ہو گئی. اور آج سمود کو ہوا نے کیا ایسے جیسے کھجور کے پتے گرے ہوئے ہوں, اب ان کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے. اور وہ جو جعلی لوگ ہیں قبر پرست ہیں, یہ ان کو دیکھتے ہیں, قریب آ کر دیکھیں تو روئیں گے آنسوؤں کے ساتھ, کیسے کیسے پیارے ہیں یہ لوگ. اب مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے اللہ والے میڈیا پر تو آتے نہیں ہیں, جو آنا ہے وہ ان کے حساب سے وہ الگ بات ہے, باقی استخارہ گروپ اور اس میں تو آتے نہیں ہیں, ہاں میں ہاں ملاتے نہیں ہیں, اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے ایسے لوگوں کو. حضرت فرماتے تھے اللہ کا عذاب ہے ایسے لوگوں پر جو علماء کو کہتے ہیں برا. ہم تو ایسے منوس لوگوں کو کتابیں بھی نہیں دیتے کہ کوئی بکواس نہ کر لے, ایمان نہ خارج ہو جائے ایسے لوگوں کا.
یہ تو بہت چھوٹی سی کتاب ہے، تحفۃ العلماء پڑھیں تو ان کا پخانہ نکل جائے کہ علماء کے لیے کیا حضرت مجدد کی کتاب ہے تحفۃ العلماء، ایسے ایسے ان کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، لیکن جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ تھوڑی، جو سود کے کام کے لیے تعریفیں کرے اور سمجھائے اس کو، تو اس کا تو کیا ہوگا، شاید اللہ بچائے، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے بھائی۔ ہمارا تو کیا مشغلہ ہے، مفتی صاحب کی غیبت کرو، علماء کی غیبت کرو، مدرسوں کی غیبت کرو، جتنے دین کے شعبے ان کی غیبت کرو، اور ان کے علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ آپ اس میں اصلاح انقلاب امت میں لکھا ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی کہ لوگ 3 4 4 مفتیوں سے پوچھتے ہیں، جہاں فائدہ ہوا وہ عمل کر لیتے ہیں، اب کسی کو کیا بات بتاتے ہیں، کسی کو کیا بات بتاتے ہیں۔ ایک مفتی سے پوچھو، اور ایسا مسئلہ ہو تو چلو 2 سے پوچھ لو، لیکن ایمانداری کے ساتھ دل سے فیصلہ کر کے پھر عمل بھی صحیح کرو۔ ایک کو ایک بات بتائیں گے، پھر دونوں کو پھر آپس میں بدگمانیاں کرائیں گے، انہوں نے تو یہ لکھ کر دیا ہے، اب وہ پریشان، حضرت آپ تو اتنے پرانے، یہ آپ نے کیا لکھ دیا، کہ بھائی مجھے تو کہا ہی اس نے یہی تھا، اس میں لکھا ہوا ہے سب یہ شیطانیاں ہم لوگوں کی۔ اور پھر جگہ جگہ سود تو زمانے کا اور تھا، اس زمانے کا اور ہے، بھائی آپ کی مرضی، آپ کو ہم سے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے صاحب بس ادھر سے ہاتھ پکڑو یا ادھر سے ہاتھ پکڑو، بات پہ کیسے ایک بات ہے؟ کفار کہتے ہیں کہ بکرے کو تم لوگ قربان کرو اللہ کے نام پڑھ کر تو حلال، ہم جھٹکا مارے تو حرام، یہ کیا گدھے سمجھیں گے؟ تم عورت کے پاس جاؤ کہتے ہو نکاح ہوا ہے، قرآن پاک کی آیتیں حدیث پاک پڑھی گئی ہیں، اور ہم عورت کے پاس جائیں تم کہتے ہو حرام ہے، زنا ہے، ان گدھوں کو کیا معلوم؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جانور پر نام پڑھتے ہیں تو کیا حل ہوتا ہے؟ فرمایا جانور اللہ کا نام سن کر مست ہو جاتا ہے، اپنی گردن پیش کر دیتا ہے آگے۔ اب ان نالائقوں کو کیا بتائیں؟ صاحب ایک صاحب نے کسی سے کہا کہ یہ جب تک میں عقل سے مظہر صاحب دامت برکاتہم سے کہا کہ جب تک عقل سے، میں کینیڈا سے آیا ہوں، جب تک عقل سے نہ سمجھوں میں عمل نہیں کرتا، آپ مجھے عقل سے دین سمجھائیں۔ فرمایا وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ کیا حضرت ہوا کھلنے سے بڑا آپ یہیں رک جاؤ، جب آپ کی ہوا کھلتی ہے تو وضو ٹوٹ گیا نا؟ کہاں کہ آپ اس جگہ پانی لگا لیں وضو ہو گیا؟ آپ نے وضو کرتے وقت وہ جگہ دھوئی تھی؟ بس کہاں حضرت کلمہ پڑھا دیں۔ اگر عقل سے اللہ ملتے نا تو افلاطون، ارسطو، جالیموس، یہ سب اولیاء صدیقین کی آخری سرد میں ان کا نام لکھا ہوا ہوتا، لیکن عقل نہیں تو ان کا مارا۔ فرعون کو کس چیز نے مارا؟ حضرت فرماتے عقل سے عقل نہیں ملتی، عجیب جملہ اللہ یاد دلا رہے ہیں، عقل سے عقل نہیں ملتی، عقل اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ روز دعا کیا کرو کہ اللہ میرے عقل پر اپنا فضل عطا فرما دیجیے، روزانہ فرمائے دعا کرو، عقل سے عقل نہیں ملتی۔ ابو لہب، ابو جہل کتنے عقل مند تھے، کہاں نام لکھا گیا ان کا؟ لعنتی مردودیت کے اندر نام لکھا گیا۔ شیطان بھی تو بڑا چیمپئن تھا، ابھی بھی چیمپئن ہے لعنتی، کیوں؟ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جزیات کلیات زبانی اس گدھے کو یاد ہیں، بلکہ گدھوں کا بھی سردار ہے، سب پتہ نہیں کتنے لوگوں کے کپڑے اتروا چکا ہے۔ ایک بہت بڑا علم رکھتا تھا، تو شیطان اس کے پاس آیا کہ اللہ کے ہونے پر کوئی دلیل دو، تو دلیل 1 جواب 2 جواب 3 جواب، تو شیطان نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے نہیں ڈرتا ہوں اتنا زیادہ، چاہے عالم نہ ہو لیکن شیخ کا فیض یافتہ ہو، صحبت یافتہ لاکھوں مل جائیں گے، فیض یافتہ چند ملیں گے، کیا میں ان سے ڈرتا ہوں؟ آپ لوگوں سے نہیں ڈرتا میں، جو فیض یافتہ ہوتے ہیں چاہے وہ عالم نہ بھی ہو میں ان سے ڈرتا ہوں۔ جواب دیتے دیتے آخر اس کے پسینے چھوٹ گئے، کیا وہ سامنے دیکھ رہا ہے کسان ایک آ رہا ہے اور اس کے کندھے پر وہ لوہے کی راڈ رکھی تھی جو کھیت میں لگائی، اس میں ہل میں لگائی جاتی ہے، ایل شیپ میں ہوتی ہے، تو وہاں شیطان اس کے پاس پہنچ گیا، کیا اللہ تعالیٰ ہیں؟ کہاں کا دلیل؟ کا بے غیرت گالیاں چار دے کر کے چھرا پھونک دوں گا، یہ ہر تمہارے پیٹ میں مار دوں گا، یہ ساری کائنات اللہ کی دلیل نہیں ہے کہ میرا وجود اللہ پر دلیل نہیں ہے؟ شیطان آیا کہ دیکھا یہ اللہ والے کا فیض یافتہ ہے، کسی دلیل کیوں دیں بھائی؟ دلیل تمہیں ضرورت ہے جا کے تلاش کرو۔ دلیل حضرت فرماتے تھے کہ مچھر کو دیکھ کر اللہ فضل فرمائے تو ایمان لے آئے گا، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہو ہاتھی دیکھ کر ایمان نہیں لا سکتا۔ یہ ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے تو آدمی گناہ چھوڑتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے تو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تکبری تو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، یہ تکبر بڑائی، یہ ماں باپ سے لڑائی کی، بیوی سے لڑائی کی، بیوی کو شوہر سے لڑائی کی، پھر لڑائی آگے بڑھے گی تو اصلاح نہیں کرا رہے ہیں، اپنے استاد سے لڑے گا، شیخ سے لڑے گا، ماں باپ سے لڑے گا، یہی تکبر بڑائی۔ اور حضرت نے فرمایا ایک دن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعلیم سے لڑے گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے لڑے گا، پھر یہ نالائق اللہ سے لڑ جائے گا۔ یہ دہریہ کیا ہے؟ یہی تو ہے تکبر، یہی تو ہے۔ دانتوں کے بیچ میں زبان کو کٹنے سے نہیں روک سکتے، پھر 3 دفعہ اگر دن میں دانتوں کے بیچ میں زبان آ جائے ذرا پھر کھا کے دکھاؤ کھانا، اپنی اپنی ذات کافی ہے نا، فنگر پرنٹس کافی ہیں۔
ساری دنیا کہتی ہے فنگر پرنٹس جو ہے سب کی الگ ہے، جو آ چکے، جو موجود ہے، جو آئیں گے. یہ کس نے بنایا؟ لیکن تکبر سے انسان مار کھا جاتا ہے. تو تکبر جس کے اندر ہوگا رائی برابر، مکھی کے سر کے برابر، جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. دوسری روایت ہے جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہوگی. اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے میں ان کا غلام ہوں. حضرت والا کی کتنی باتوں پر اعتراض ہوا میرے اوپر، یہ بات ہم نے تو سنی نہیں. اس کے بعد تحقیقات بھی تو پتا چلا 8-8 10-10 حوالے مل گئے. وجہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ 11 سال 24 گھنٹے رات دن والے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے. اور حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وقت کا صدیق ہے. اور مرید آ رہا ہے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چند قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے. اور خط میں مرید کو لکھ رہے ہیں محبی و محبوبی. وقت کا صدیق کے ساتھ جس نے 11 برس رات دن کے لگائے اس کو زیادہ سب مال تو مجدد کا ملا ہوگا نا رحمۃ اللہ علیہ.